ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک یا محمد ماذا احل لهم من الطعام قل احل لكم الطیبات المستلذات وصید ما علمتم من الجوارح الکواسب من الکلاب والسباع والطیر مکلبین حال من کلبت الکلب بالتشدید ارسلته علی الصید تعلمونہن حال من ضمیر مکلبین ای تؤدبوہن مما علمکم اللہ من آداب الصید فکلوا مما امسکنا علیکم وَإِن قَتَلْنَهُ بِأَن لَمْ يَأْكُلْنَ مِنْهُ بِخِلَافِ غَيْرِ الْمُعَلَّمَةِ فَلَا يَحِلُّ صَيْدُهَا وَعَلَامَتُهَا أَن تُسْتَرْسَلَ إِذَا أُرْسِلَتْ وَتَنْزَجِرَ إِذَا أُزْجِرَتْ وَتَمْسَكَ الصَّيْدَ وَلَا تَأْكُلَ مِنْهُ وَأَقَلُّ مَا يُعْرَفُ بِهِ ذَلِكَ 3 مرات فَإِنْ أَكَلَتْ مِنْهُ فَلَيْسَ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَى صَاحِبِهَا فَلَا يَحِلُّ أَكْلُهُ كَمَا فِي حديث الصحيحين وفيه أن صيد السهم إذا أرسل وذكر اسم الله عليه كصيد المعلم من الجوارح واذكر اسم الله عليه عند إرساله واتقوا الله إن الله سريع الحساب۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے لیے کون سا کھانا حلال ہے۔ آپ کہیے تمہارے لیے پاکیزہ لذیذ چیزیں حلال ہیں اور ان جانوروں کا ان شکاری جانوروں کا شکار جن کو تم نے سکھایا ہے۔ جوارح کواسب کے معنی میں ہے، یعنی پھاڑنے والا، من الکلاب خواہ کتا ہو، والسباع درندہ ہو، والطیر اور پرندہ ہو، مکلبین حال من کلبت الکلب بالتشدید، مکلبین اس حال میں کہ وہ چھوڑے گئے ہوں، اس حال میں کہ تم چھوڑنے والے ہو، تعلمونہن ان کو سکھائے ہوئے ہو۔ یہ حال ہے مکلبینہ کے ضمیر سے، ای تؤدبوہن یعنی تم ان کو باادب بنائے ہوئے ہو، سکھائے ہوئے ہو، مما علمکم اللہ من آداب الصید شکار کے ان آداب کو جو اللہ نے تم کو سکھایا ہے۔ فکلوا مما امسکنا علیکم تو تم کھاؤ ان جانوروں میں سے جو روک کر رکھیں تمہارے لیے۔ وَإِن قَتَلْنَهُ اگرچہ وہ اس کو مار دیں، بِأَن لَّمْ يَأْكُلْنَ مِنْهُ بئی طور کہ وہ اس میں سے نہ کھائیں، بخلاف غیر المعلمہ برخلاف غیر معلمہ کے، نہ سکھائے ہوئے جانور کے، فَلَا يَحِلُّ صَيْدُهَا تو اس کا شکار حلال نہیں ہے۔ اور اس کی علامت یہ ہے کہ جب اسے چھوڑا جائے تو چھوٹے اور روکا جائے تو رک جائے، اور شکار کو روکے رکھے، اس میں سے نہ کھائے، اور کم سے کم اس کی مقدار جس کے ذریعے یہ معلوم ہو 3 مرتبہ ہے۔ پس اگر اس میں سے کھا لے تو یہ ان جانوروں میں سے نہیں، یہ شکار اس میں سے نہیں جو وہ روکے ہوں اپنے مالک کے لیے، لہذا اس کا کھانا حلال نہیں ہے، جیسا کہ صحیحین کی حدیث میں ہے۔ اور اسی میں یہ بات بھی ہے کہ تیر کا شکار جب تیر پھینکے اور اللہ کا نام لے اس پر، معلم من الجوارح کے شکار کی طرح ہے، اور تم اللہ کا نام لو اس کو چھوڑنے کے وقت اور اللہ سے ڈرو، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی جلد حساب لینے والا ہے، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی جلد حساب لینے والا ہے۔ تو دیکھیے اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے پاکیزہ اور لذیذ چیزوں
کہ کھانے کا حکم دیا ہے کہ پاکیزہ لذیذ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں، ٹھیک۔ اور ایک خاص حکم یہ ہے کہ شکار کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، سمجھا؟ کیا؟ شکار، کہ کون سا شکار تمہارے لیے حلال ہے، سمجھا؟ اگر کوئی جانور کو پکڑ کے ذبح کر لے وہ تو حلال ہے، کوئی دقت کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی آپ نے جنگلی جانور یا اہلی جانور، ایک ہوتا ہے پالتو، گائے بھینس گرو، یہ سب کیا ہے؟ پالتو ہے، اہلی کہلائے گا۔ اور جو جانور جنگل میں رہتے ہیں اور حلال ہیں وہ کیا کہتا ہے؟ وحشی کہلاتے ہیں وہ، جیسے کہ نیلگائے ہے، ہرن ہے۔ اگر کوئی آدمی ہرن کو پکڑ لیا، نیلگائے کو پکڑ لیا اور اس کو شرعی طور پر ذبح کر دیا تو وہ کیا ہے؟ حلال ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، سمجھا؟ یہاں جو مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے وہ مسئلہ ہے کہ جانوروں کے ذریعے سے جانور کا شکار یا تیر کے ذریعے سے جانور کا شکار، ہے نا؟ اور جانور کے ذریعے سے جب جانور کا شکار کیا جائے اور وہ آپ کا بھیجا ہوا جانور شکار کو پکڑ لے اور اس کو مار دے، کیا کر دے؟ پکڑ کر کے مار دے، آپ نے اس کو شرعی طور پر ذبح نہیں کیا۔ اگر جانور شکار کو پکڑ لیا آپ نے ذبح کیا تو کوئی کلام ہی نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن یہاں اس آیت کے اندر جو حکم بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جانور کے ذریعے سے جانور کا شکار کیا جائے اور وہ جانور اس جانور کو مار دے، قتل کر دے، سمجھا؟ تو کون سی صورت ہے جس صورت میں اس مرے ہوئے شکار کا کھانا جائز ہے؟ یہ کب ہوگا؟ کیسے جانور کے ذریعے سے ایسا شکار کیا جائے گا اور ایسے شکار کا کھانا حلال ہوگا؟ اس تعلق سے یہ حکم ہے، سمجھا؟ لہذا کتا کیا ہے؟ کتا، چیتا، ہے نا؟ باز پرندہ، ہے نا؟ کتا، چیتا، باز وغیرہ، سمجھا؟ یعنی ایسا جانور جو چیر پھاڑ کرنے والا ہے، سمجھا؟ اس کو اگر آپ نے ٹریننگ دے دیا، اس کو سدھا دیا، کیا کر لیا؟ سدھا لیا، یعنی اس کو آپ نے اپنے قابو میں کر لیا اور اس کے ذریعے سے آپ شکار کر رہے ہیں، تو اب اس صورت کے اندر ان قابو کیے ہوئے جانور یا ان سدھائے ہوئے جانوروں کے ذریعے سے جو بھی شکار ہوگا، ہے نا؟ اور وہ جانور اگر ان شکار کو پکڑ کر کے مار بھی دے، چونکہ وہ گلا پر حملہ کرے گا، ہے نا؟ مر جائے گا تو بھی کیا ہو جائے گا؟ وہ حلال ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے چند شرطیں، سمجھا؟ نمبر 1 کہ جس جانور کے ذریعے سے آپ شکار کر رہے ہیں، سمجھا؟ وہ جانور مفترس ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ مفترس، سمجھا؟ چاہے وہ پرندہ ہو، چاہے وہ درندے کے قبیل سے ہو، سمجھا؟ جیسے کہ کتا ہے، چیتا ہے، باز ہے، پرندہ ہے نا، شکرا پرندہ ہے نا، تو اس کے ذریعے سے اس کے ذریعے سے شکار کیا جائے، ٹھیک ہے؟ کیا ذریعے؟ اس کے ذریعے سے شکار کیا جائے، ٹھیک۔ نمبر 2 کہ ان جانوروں کو سدھایا جائے، کیا دیا جائے؟ سدھایا جائے۔ سدھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو اتنا ٹرینڈ کر دیا اور وہ آپ کا اتنا فرما بردار اور مطیع ہو گیا کہ جب آپ نے اس کو شکار پر ہلکایا، دوڑایا تو وہ دوڑے، سمجھا؟ اور جب آپ واپس بلائے تو واپس آ جائے، کیا ہو جائے؟ واپس آ جائے۔ فرض کیجئے کہ آپ ایک کتا شکاری پالے ہوئے اس کو سدھائے ہوئے ہیں اور آپ نے دیکھا کھڑا ہے اور کھڑے پر کتے کو دوڑایا اور تھوڑا دور دوڑا کتا اور آپ نے کہا واپس کا جاؤ، ہے نا؟ ایسی ٹریننگ، کوئی اشارہ ایسا یا کوئی ایسی آواز، آپ نے اس کو واپس بلایا، کتا واپس آ گیا، ہے نا؟ تو یہ مانا جائے گا ایسا اگر 3 مرتبہ کر لیا اس نے، سمجھا؟ کسی جانور کو آپ نے اتنا گرویدہ بنا لیا، اتنا ٹرینڈ کر لیا کہ آپ نے اس جانور کو شکار پر بھیجا اور شکار پر پہنچا نہیں کہ آپ نے اس کو ریٹرن واپس بلا لیا اور وہ آ گیا، سمجھا؟ ایسا 3 مرتبہ کیا تو یہ مانا جائے گا کہ یہ جانور آپ کا سدھایا ہوا ہے، سمجھا؟ کیا ہے؟ سدھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح باز ہے، سمجھا؟ باز ہے، آپ نے ایک فاختہ دیکھا، باز کو اڑایا، سمجھا؟ باز کو دوڑایا، کس پر؟ اڑایا، فاختہ کا شکار کرنے کے لیے،
बाज उड़ा, आपने वापस बुलाया, बाज लौट करके आ गया, वो शिकार पर गया नहीं, है ना। तो ये समझा जाएगा कि वो बाज आपका मुअल्लम है, यानी तरबियत याफ्ता है, समझा, आपका सिधाया हुआ है, ठीक। लेकिन अगर आपने कुत्ते को ट्रेंड किए हुए हैं आप, लेकिन अगर आपने कुत्ते को भेजा शिकार पर और आप बुलाया, कुत्ता नहीं आया, शिकारे पर लगा रहा, है ना, तो ये माना जाएगा कि कुत्ता आपका मुअल्लम नहीं, ठीक है। दो हुआ। नंबर 3 के कुत्ता या बाज या चीता, समझा, ये शिकार करने के बाद शिकार में से खाए नहीं, बल्कि अगर मार भी दिया है तो वो अपने मालिक के लिए पकड़ करके ले आवे, समझा, या अपने मालिक के लिए रोक करके रखे रहे। क्या कर दे? अपने मालिक के लिए पकड़ करके घसीट करके ले आ गया, है ना, या अपने मालिक के लिए रोक करके रखा, समझा, ताकि दूसरा जानवर ना आवे इसको खाने के लिए, वहां पर अगोड़ के बैठा हुआ है, समझा। तो ये समझा जाएगा कि इसने मालिक के लिए शिकार किया है, अपने लिए शिकार नहीं किया है। तो ये नंबर 3, नंबर 4, 3 हुआ ना। और नंबर 4 कि आपने बिस्मिल्लाह पढ़ करके छोड़ा। क्या किया? शिकार के जानवर को जो हुलकाया और दौड़ाया या शिकार के परिंदे को उड़ाया, शिकारी परिंदे को, तो वो आपने बिस्मिल्लाह कर करके भेजा है, समझा। तो अब उस सूरत के अंदर अगर वो जानवर या परिंदा किसी दूसरे परिंदे को या जानवर को मार भी देता है तो खाना आपके लिए क्या हो जाएगा? जायज हो जाएगा। आया समझ में? तो मसला साफ हुआ कि जितने जानवर हम ज़बह करके खाते हैं, समझा, तो इन जानवरों के लिए मसला नहीं है। अगर आपने जंगली जानवरों को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उसकी ज़कात शरई कर दिया, शरई तौर पर ज़बह कर दिया, उसके लिए मसला नहीं, समझा। यहाँ पर जो हुक्म बयान किया जा रहा है वो जानवरों के ज़रिए से जानवर का शिकार या परिंदे के ज़रिए से परिंदे का शिकार, परिंदे के ज़रिए से परिंदे का शिकार या जानवर के ज़रिए से जानवर का शिकार, है ना। तो उसके लिए, और वो कब? कि जब वो आपका शिकारी जानवर, समझा, आपका शिकारी जानवर अगर शिकार को मार भी देता है तो चंद शर्तें अगर पाई जाएंगी। अगर आपका शिकारी जानवर को पकड़ लिया, आपने कुत्ते को भेजा खरगोश पर और खरगोश को कुत्ता पकड़ लिया, समझा, अभी वो मारा नहीं है और आपने उस खरगोश को पकड़ लिया तो आप ज़बह कर लीजिए, समझा, ठीक है, वो अलग मसला। उस यहाँ पर वो बहस नहीं है। यहाँ पर बहस ये है, यहाँ पर हुक्म ये है कि आपका शिकारी जानवर या आपका शिकारी परिंदा शिकार को पकड़ करके मार दिया, समझा, तो चंद शर्तों के साथ उस मरे हुए शिकार को खाना जायज है, समझा। वो चंद शर्तें क्या हैं? नंबर 1 कि वो क्या हो? ऐसा जानवर हो जो शिकार करने वाला हो, मुफ्तरिस जानवर हो, चीर फाड़ करने वाला हो, ऐसा जानवर हो, सिखाया हुआ जानवर हो, समझा। नंबर 3 कि आप उसको छोड़ें, अपने मर्जी से वो शिकार न करे, बल्कि जब आप शिकार करवाना चाहें, दौड़ाना चाहें, तब वो दौड़े, समझा। नंबर 4 कि बिस्मिल्लाह करके आप छोड़ें। नंबर 5 कि वो शिकार मारने के बाद शिकार को पकड़ करके ले आए आपके पास, या नहीं तो रोक करके रखे रहे, समझा, तब जाकर के आपके लिए उस मरे हुए शिकार का खाना जायज होगा, समझा। अगर इनमें से कोई एक शर्त मफकूद हो गई तो वो शिकार आपके लिए जायज नहीं होगा, समझा। आया समझ में? फर्ज कीजिए आपने गाय पाल रखा है, गाय मरखंडी है और गाय के आप चराने के लिए ले जा रहे हैं, समझा, या आपने क्या पाल रखा है? सांड पाल रखा है, समझा, और सांड को चराने के लिए गए, सांड के सामने में हरन आ गया और सांड ने हरन को ऐसा सींग मारा कि मर गया, तो ये आपके लिए जायज नहीं, समझा, ये आपके लिए जायज नहीं, ठीक है, उस मरे हुए हरन को खाना, समझा। लेकिन आपने मरे हुए का, आपने हरन का शिकार किसके जरिए से किया? चीता के जरिए से, समझा। चीता आपका ट्रेनिंग याफ्ता होना चाहिए। कैसा ट्रेनिंग याफ्ता? कि अगर आप उसको दौड़ाएं शिकार पर तो वो दौड़े, और जब आप वापस बुलाएं तो वापस आ जाए। गरचे शिकार सामने मौजूद है, आपके बुलाने पर, वापस बुलाने पर वो शिकार छोड़ करके दौड़ करके आ जाए,
سمجھا؟ اور ایسا 3 مرتبہ اگر آپ نے کر دیا تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ ٹریننگ یافتہ ہے، سدھایا ہوا ہے، سمجھا؟ تو مان لیجئے کہ آپ نے چیتے کو ٹریننگ کیا، سمجھا؟ ٹھیک ہے، تو چیتا ہوا 1، نمبر 2 ٹریننگ، نمبر 3 کہ چیتا کو آپ بھیجیں شکار پر ہلکائیں، سمجھا؟ اور نمبر 4 بسم اللہ پڑھیں، نمبر 5 کہ وہ چیتا شکار کرنے کے بعد، مارنے کے بعد اس کو روک کر کے رکھے، ہے نا، یعنی کھائے نہیں اپنے میں سے، ٹھیک؟ فرض کیجئے کہ آپ کے پاس شکاری جانور ہے، چیتا ہے یا کتا آپ پالے ہوئے ہیں شکاری، سمجھا، رکھے ہوئے اپنے پاس، اور آپ جا رہے ہیں ساتھے اور کتے نے شکار کو دیکھا اور دوڑ گیا، آپ نے بھیجا نہیں ہے، آپ نے بھیجا نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے مرضی سے دوڑ گیا، چیتا اپنے مرضی سے دوڑ گیا، بعض اپنی مرضی سے آپ کے پاس سے اڑا اور جا کر کے فاختہ کا شکار کر لیا، تو وہ شکار آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا، سمجھا؟ آیا سمجھ میں؟ تو یہ تمام چیزیں، تو جتنے ہمارے پالتو جانور ہیں ان تمام میں یہ مسئلہ نہیں ہے، ان کو آپ شرعی طور پر ذبح کر لیجئے، وہ جائز ہے آپ کے لیے۔ جو جنگلی جانور ہیں حلال ہے ہمارے لیے، سمجھا؟ اگر وہ پکڑا جاتے ہیں، سمجھا، تو اس صورت کے اندر زکوٰۃ شرعی چاہیے، اس کو شرعی طور پر ذبح کر دیجئے، وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ نمبر 3 کہ اگر کیا ہے کسی جانور کا شکار کرنا ہے جانور کے ذریعے سے، کسی جانور کا شکار کرنا ہے جانور کے ذریعے سے، تو اس صورت کے اندر یہ حکم ہے کہ جس جانور کے ذریعے سے آپ شکار کر رہے ہو وہ جانور مفترس ہونا چاہیے، ٹریننگ یافتہ ہونا چاہیے، اور پھر اس میں کیا ہے ارسال پایا جائے کہ آپ نے اس کو چھوڑا ہو، بسم اللہ پایا جائے کہ بسم اللہ کر کے آپ نے چھوڑا ہو، اور وہ جانور اس شکار میں سے کچھ بھی نہ کھائے، تو ان تمام شرطوں کے ساتھ اس شکاری جانور کا کیا ہوا شکار یا مارا ہوا شکار آپ کے لیے جائز ہوگا۔ آیا سمجھ میں؟ اب دیکھیے، یسألونک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں ماذا احل لہم من الطعام، کہ ان کے لیے کون سا کھانا حلال ہے، ان کے لیے کون سی چیز کا کھانا حلال ہے، کیا چیز کھانا حلال ہے؟ قل، آپ کہیے، احل لکم الطیبات المستلذات، تمہارے لیے پاکیزہ لذیذ چیزیں حلال ہیں، وصید ما علمتم، ہو گیا، وصید ما علمتم من الجوارح، وصید ما علمتم من الجوارح، یہ پاکیزہ لذیذ چیزیں کا مطلب جس کو سلیم ذوق، قلب سلیم، سلیم ذوق، سمجھا، پاکیزہ قرار دے وہی جائز۔ لہذا سلیم ذوق کیا ہوتا ہے؟ نبی کا ہوتا ہے۔ سب سے سلیم ذوق کیا ہوتا ہے؟ کس کا ہوتا ہے؟ انبیاء کا ہوتا ہے۔ تو جتنے حرام جانور ہیں یہ شروع ہی سے حرام ہیں، کیا ہے؟ مان لو خنزیر ہے، درندے ہیں، شیر ہیں، چیتے ہیں، باغ ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ گیدڑ ہیں، یہ مردار ہیں، یہ شروع ہی سے حرام ہے۔ پاکیزہ، سب سے پاکیزہ کون ہوتے ہیں؟ انبیاء ہوتے ہیں۔ تو پاکیزہ نفوس نے، پاکیزہ لوگوں نے کبھی بھی ان چیزوں کو قبول نہیں کیا ہے کھانے کے طور پر، سمجھا، کھانے کے طور پر کبھی ان چیزوں کو قبول نہیں کیا ہے۔ کھانے کے طور پر قبول کیا گیا ہے پاکیزہ چیزوں کو جو انسان کے صحت کے لیے مفید ہو، انسان کے اخلاق کے لیے مفید ہو، تو ان پاکیزہ چیزوں کو پاکیزہ نفوس نے ہمیشہ پسند کیا ہے۔ تو اصول بیان کیا کہ پاکیزہ چیزیں، سمجھا، تمہارے لیے حلال ہے۔ اب آگے وصید ما علمتم من الجوارح، اور تمہارے لیے حلال ہے ان جانوروں کا شکار جن کو تم سدھا چکے ہو، کیا کر چکے ہو؟ سدھا چکے ہو۔ جانور کو جو ٹریننگ دی جاتی ہے اس کو کہتا ہے سدھانا، قابو میں کر لینا، اپنے کنٹرول میں کر لینا۔ جن جانوروں کو تم سدھا چکے ہو، جوارے سے مراد کواسب ہے۔ جوارے سے مراد کیا ہے؟ جوارے سے مراد کواسب ہے۔ کیا ہے؟ کواسب ہے، مطلب چیر پھاڑ کرنے والا جانور۔ کیا کرنے والا؟ چیر پھاڑ کرنے والا جانور، خواہ کتا ہو، من السباع من الکلاب، خواہ کتا ہو، والسباع درندہ ہو، والطیر پرندہ ہو۔ میں نے مثال دیا چیتا کی، سمجھا، چیتا درندے میں آتا ہے نا، اس کو آپ نے ٹریننگ دے دیا۔ مکلبینا، مکلبینا، اس حال میں کہ تم چھوڑ رہے ہو، کیا ہو؟ کیا کر رہے ہو؟
ان جانوروں کو شکار پر تم دوڑا رہے ہو، چھوڑ رہے ہو۔ مکلبینہ کے بارے میں کہا کہ یہ حال ہے، کس سے؟ علمتم جو ہے نا، علمتم، تو علمتم کے اندر جو ضمیر ہے اس سے حال ہے، یعنی انتم جو ضمیر پوشیدہ ہے وہ ذوالحال، اور مکلبین حال، کہ اس حال میں کہ تم ان جانوروں کو چھوڑ رہے ہو، شکاری جانور کو، حال ہے یہ۔ اور مکلبینہ جو ہے کلبت الکلبہ سے ماخوذ ہے، یعنی کلبہ یکلبو تکلیب باب تفعیل سے تشدید کے ساتھ یہ اس سے بنا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ ارسلتہ علی الصید، کلبتو کا مطلب کیا ہوگا؟ کلبتو کا مطلب ارسلتو علی الصید، کہ میں نے اس کو شکار پر بھیجا، شکار پر دوڑایا۔ بات ختم ہوئی۔ تعلمونہن، اس حال میں کہ تم ان کو سکھا رہے ہو، تم ان کو سکھائے ہوئے ہو، سدھائے ہوئے ہو۔ حال من ضمیر مکلبینہ، یہ حال ہے مکلبینہ کے ضمیر سے۔ مکلبینہ جو ہے نا، مکلبینہ، تو اس کی ضمیر جو ہے ہم ضمیر، اس سے کیا بن جائے گا؟ حال بن جائے گا۔ کون؟ تعلمونہن، ہے نا، اس حال میں کہ ان جانوروں کو سکھائے ہوئے ہو، ای تؤدبوہن، یعنی ان کو ٹریننگ دیے ہوئے ہو۔ مما علمکم اللہ، کیسی ٹریننگ؟ شکار کے آداب میں سے جو اللہ نے تم کو بتلایا ہے۔ تو اللہ نے جو تم کو شکاری جانوروں کے ذریعے سے شکار کرنے کے آداب سکھائے ہیں اس آیت کے اندر، اس آیت کے ذریعے سے تم نے ان جانوروں کو ٹریننگ دے رکھا ہے۔ کیا رکھا؟ دے رکھا ہے، ان کو سکھا رکھا ہے، سدھا رکھا ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا، تو تم کھاؤ ان شکار میں سے، سمجھا، جو وہ روک لیں تمہارے خاطر۔ وَإِن قَتَلْنَهُ، اگرچہ وہ اس کو مار دیں، یعنی تم نے اپنے سکھائے ہوئے شکاری جانور کے ذریعے سے شکار کیا، اور وہ شکاری آپ کا جانور شکار کر کے شکار کو مار بھی دیا، تو بھی تمہارے لیے کھانا کیا ہے؟ جائز ہے۔ بِأَلَّمْ يَأْكُلْنَ مِنْهُ، بئی طور کہ وہ آپ کا شکاری جانور اس کیے ہوئے شکار میں سے کچھ نہ کھائے، خالی شکار کو مار کر کے رکھ دے آپ کے لیے۔ بخلاف غیر المعلمہ، برخلاف غیر معلمہ کے، سمجھا، یعنی ایک کتا آپ پالے ہوئے ہیں اور اس کو آپ نے ٹریننگ نہیں دے رکھا، سدھائے ہوئے نہیں ہیں، اور وہ کتے کے ذریعے سے آپ نے شکار کر لیا ہے نا، ٹریننگ نہیں دیا ہے آپ نے، اتنا قابو میں نہیں کیا ہے کہ آپ اس کو 3 مرتبہ دوڑائیے اور لوٹا لیجیے تو وہ لوٹ جائے، سمجھا۔ ایسے ہی عام کتا آپ پالے ہوئے ہیں، عام چیتا آپ پالے ہوئے ہیں، اس کو سدھائے نہیں ہوئے ہیں، اس کے ذریعے سے وہ خود شکار کر لے یا آپ شکار کروائے تو بھی کھانا آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ شکاری جانور کے ذریعے سے شکار، مرے ہوئے شکار کا کھانا، مارے ہوئے شکار کا کھانا اسی وقت جائز ہوگا جبکہ وہ شکاری آپ کا جانور قابو میں ہو، سدھایا ہوا ہے نا۔ فلا یحل صیدھا، لہذا اس کا شکار حلال نہیں ہے، غیر معلم جانور کا شکار حلال نہیں ہوگا۔ بھئی معلم کی علامت کیا ہے؟ وَعَلَامَتُهَا أَن تُسْتَرْسَلَ إِذَا أُرْسِلَتْ، اور معلم ہونے کی علامت یہ ہے کہ جب اسے چھوڑا جائے تو چھوٹے، وَتَنْزَجِرَ إِذَا أُزْجِرَتْ، اور جب روکا جائے تو رک جائے، یعنی شکاری شکار کو دیکھا، دوڑایا شکار پر کتے کو یا چیتا کو یا باز کو، اور آپ نے ابھی پہنچا ہی نہیں ہے، آپ نے واپس بلا لیا تو وہ آ جائے، سمجھا، کیا ہو جائے؟ آ جائے۔ وَتَمْسَكَ الصَّيْدَ، اور شکار کو وہ روکے رہے، شکار کو مار کر کے وہ روک لے، اور وَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ، اور اس میں سے نہ کھائے، اس میں سے نہ کھائے، یہ معلم کی، یہ سمجھا جائے گا کہ وہ معلم ہے۔ وَأَقَلُّ مَا يُعْرَفُ بِهِ ذَلِكَ، اور کم سے کم مقدار جس کے ذریعے سے شکاری جانور کا معلم ہونا معلوم ہو، اور کم سے کم مقدار جس کے ذریعے سے شکاری جانور کا معلم ہونا معلوم ہو، 3 مرات، 3 مرتبہ ہے، یعنی 3 مرتبہ آپ نے شکاری جانور کو شکار پر دوڑایا اور وہ پہنچا نہیں کہ آپ نے لوٹا لیا، تھوڑا دور دوڑا لوٹا لیا، سمجھا، اور وہ لوٹ کر کے آ گیا، تو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ معلم ہے۔ کیا ہے؟ وہ معلم ہے، چاہے وہ شکرا ہو، چاہے باز ہو، چاہے کتا ہو، چاہے چیتا ہو۔ فَإِنْ أَكَلَتْ مِنْهُ، اگر وہ شکاری جانور جو آپ کا شکاری جانور ہے اگر اس میں سے کھا لیا، کس میں سے؟ اپنے کیے ہوئے شکار میں سے کھانا شروع کر دیا، فَلَيْسَ مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَىٰ صَاحِبِهَا،
تو یہ جانور ان میں سے نہیں ہوگا جو اپنے مالک کے لیے شکار کر کے روک کر کے رکھا ہو، ہے نا، گویا کہ اس کا شکار اپنے لیے مانا جائے گا، مالک کے لیے نہیں مانا جائے گا، ٹھیک ہے، گرچہ وہ معلم ہو، گرچہ کیا ہو، معلم ہو، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ نے شکاری جانور کو دوڑایا شکار پر اور وہ شکار کر لیا، ٹھیک ہے، اور شکار کرنے کے بعد بیٹھ کر کے کھانا شروع کر دیا، تو گویا کہ وہ معلم کی قید سے نکل گیا، آپ کے لیے شکار نہیں کیا، وہ اپنے لیے شکار کیا، کیا کیا وہ، تو وہ کھانا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ فلا یحل اکلہ، لہذا اس کا کھانا جائز نہیں ہے، کما فی حدیث صحیحین، جیسا کہ صحیحین کی حدیث کے اندر ہے، جیسا کہ صحیحین کی حدیث میں ہے۔ آگے دیکھیے، ففیہ ان صید السہم اذا ارسل وذکر اسم اللہ علیہ، اور اسی میں سے یہ بات بھی ہے کہ تیر کا شکار جب تیر کو پھینکا جائے اور اس پر اللہ کا نام لیا جائے، معلم من الجوارے کے شکار کی طرح ہے۔ کیا مطلب کہ اگر آپ نے تیر کے ذریعے سے شکار کیا ہے، سمجھا، یا ایسے گولی کے ذریعے سے شکار کیا ہے جس گولی میں بارود نہیں، سمجھا، بلکہ وہ گولی کیا ہے، پھاڑتی ہے کسی چیز کو، سمجھا، کیا ہے، کاٹتی ہوئی نکلتی ہے، سمجھا، جس طرح تیر، تو ایسے اس وقت اگر آپ نے بسم اللہ پڑھ کر کے آپ نے تیر چلایا ہے اور آپ کا تیر ہرن کو لگا، آپ کا تیر کھڑے کو لگا، آپ کا تیر فاختہ کو لگا، سمجھا، اور وہ تیر نے اس کو زخمی کر دیا، بسم اللہ کر کے آپ نے چھوڑا ہے اور تیر لگا، اس کو زخمی کر دیا، خون گر گیا اور وہ مر گیا جانور، تو وہ جانور بھی آپ کے لیے حلال ہے۔ آیا سمجھ میں؟ کیا اگر آپ نے بسم اللہ کر کے تیر چلایا، ٹھیک، اور وہ تیر لگا جانور کو، چاہے پرندہ کو، اور وہ جانور زخمی ہوا، مر گیا، تو وہ شکار آپ کے لیے جائز ہے، گرچہ آپ نے اس کو ذبح نہیں کیا ہے، وہ آپ کے لیے جائز ہے۔ آیا سمجھ میں؟ اس کا حکم بھی کلب معلم کی طرح ہے کہ جس طرح کلب معلم کو آپ نے چاہے معلم جانور کے ذریعے سے آپ نے شکار کیا اور اس نے شکار کو پکڑ کر کے مار دیا اور رک کر کے رکھا رہا، تو آپ کے لیے جائز ہے نا، اسی طرح تیر کے ذریعے سے اگر آپ شکار کرتے ہیں بسم اللہ پڑھ کر کے اور یہ تیر اس جانور کو مار دیتا ہے زخمی کر کر کے، تو آپ کے لیے جائز ہے۔ لیکن اگر تیر کے ڈنڈی سے جانور کو لگا، سمجھا، اگر کسی پرندے پر آپ نے تیر چلایا، تیر کے نوک سے نہیں لگا، انی سے، بلکہ تیر کے پر سے لگا، ہے نا، اور وہ جانور چوٹ کی وجہ سے مر گیا، زخمی نہیں ہوا، تو آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ وَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ عِنْدَ إِرْسَالِهِ، اور تم اللہ کا نام لو اس پر اس کو چھوڑنے کے وقت، یعنی جانور کو جب شکاری جانور کو تم دوڑاؤ شکار پر، یا شکاری پرندے کو تم دوڑاؤ شکار پر، تو وہ کیا کر لے، بسم اللہ تم پڑھ لیا کرو، اللہ کا نام لے لیا کرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی جلد حساب لینے والا ہے۔ اليوم احل لكم الطیبات المستلذات وطعام الذین اوتوا الکتاب، آج تمہارے لیے پاکیزہ لذیذ چیزیں حلال کر دی گئیں اور ان لوگوں کا کھانا جن کو کتاب دی گئی۔ کھانے سے مراد یہاں پر ساگ سبزی نہیں ہے، کھانے سے مراد ساگ سبزی تو کسی کے یہاں کا بھی کھانا جائز ہے، ساگ سبزی تو کسی کے یہاں کا کھانا کیا ہے، جائز ہے۔ تو یہاں پر جو کھانے کی بات ہے وہ کھانا کون سا کھانا، گوشت، ہے نا، تو فرمایا تو دیکھو قرآن کے اندر کھانے کا اطلاق کس پر ہو رہا ہے، گوشت پر، تو سب سے اچھا کھانا کون ہے، گوشت والا کھانا۔ آج تمہارے لیے پاکیزہ لذیذ چیزیں حلال کر دی گئیں اور ان لوگوں کا کھانا بھی حلال ہے تمہارے لیے جن کو کتاب دی گئی۔ کھانے سے مراد ای ذبائح الیہود والنصارى، یعنی یہود اور نصارہ کے ذبیحے، یہود اور نصارہ کے ہاتھوں سے کیے ہوئے، ذبح کیے ہوئے جانور کا گوشت بھی تمہارے لیے کھانا جائز ہے، سمجھا، آیا سمجھ میں؟ جس طرح ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا ذبح کیا ہوا جانور کھاتا ہے، گوشت آپ لاتے ہیں، سمجھا، ایوب کے یہاں سے یا جس کے یہاں سے آپ لاتے ہیں، جائز ہے آپ کے لیے۔ اسی طرح کوئی کتابی ہے، یعنی نصارہ ہے، یہودی ہے، اور واقعی میں وہ یہودی ہے، واقعی میں وہ نصارہ ہے، یعنی اس کا ایمان ہے موسیٰ علیہ السلام پر، اس کا ایمان ہے عیسیٰ علیہ السلام پر، اور وہ توحید کو مانتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، ہے نا، تو اس کے ہاتھ کا ذبیحہ بھی تمہارے لیے کیا ہے، حلال ہے۔ لیکن اگر وہ دہریہ ہے، کیا ہے وہ، دہریہ ہے، ناستک ہے، گرچہ وہ اپنے آپ کو عیسائی کہتا ہے،
گرچہ اپنے آپ کو یہودی کہتا ہے لیکن وہ ناستک ہے، خدا اور رسول کو مانتا نہیں، وحدانیت کا اقرار نہیں کرتا ہے، تو ایسے ناستک لوگوں کا ذبیحہ حلال نہیں ہے۔ اور ان لوگوں کا طعام یعنی ان لوگوں کا ذبیحہ بھی تمہارے لیے حلال ہے جن کو کتاب دی گئی، یعنی یہود و نصارہ کا ذبیحہ یعنی ان کے ذبح کیے ہوئے جانور کا گوشت حلال ہے تمہارے لیے۔ وَطَعَامُكُمْ إِيَّاهُمْ حِلٌّ لَهُمْ، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، یعنی ان کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا ہمارے لیے حلال اور ہمارے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا ان کے لیے بھی حلال ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا تو سب کے لیے حلال ہے، ہمارے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا تو سب کے لیے حلال ہے، اس لیے کہ ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، سمجھا؟ اب اگر اللہ کے نام کے ہم ذبح نہیں کرتے ہیں، لیکن پھر کیوں بیان کیا گیا کہ تمہارے ہاتھ کا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے؟ سمجھا؟ آگے جو حکم آ رہا ہے اسی تعلق سے آ رہا ہے۔ آگے حکم یہ ہے کہ کتابیہ عورت سے یعنی نصارہ اور یہودن عورت سے، نصارن اور یہودن ان عورتوں سے نکاح تمہارے لیے حلال ہے، سمجھا؟ کیا ہے؟ حلال ہے۔ گویا کہ ان عورتوں سے، چاہے وہ نصارہ کی عورت ہوں چاہے وہ یہودی کی عورت ہوں، ان عورتوں سے نکاح حلال ہے۔ جب نکاح حلال ہے تو کھانے کا مسئلہ آئے گا کہ نہیں آئے گا سامنے، سمجھا؟ تو اب تمہارے لیے ان کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا حلال ہے، ان کے ہاتھ کا تمہارے لیے ذبح کیا ہوا کیا ہے؟ حلال ہے، کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ اگر یہ حلال نہیں قرار دیا جائے گا تو بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَهُمْ ہو گیا، وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ اور پاک دامن محصنات من المؤمنات اور پاک دامن مومنہ عورتیں تمہارے لیے حلال ہے، یعنی ان سے شادی کرنا حلال ہے۔ والمحصنات الحرائر من الذین اوتوا الکتاب اور وہ آزاد عورتیں جو اہل کتاب میں سے ہیں، سمجھا؟ جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے، تو ان آزاد عورتوں سے بھی حل لکم ان تنکحوہن کہ تمہارے لیے ان سے نکاح کرنا کیا ہے؟ حلال ہے۔ یعنی اہل کتاب کی جو آزاد عورتیں ہیں، اہل کتاب کی جو آزاد عورتیں ہیں، ان عورتوں سے بھی کیا کرنا؟ نکاح کرنا حلال ہے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے آزاد کی قید لگایا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے آزاد کی قید لگایا ہے، اور ہمارے نزدیک ان کی باندیوں سے بھی نکاح کرنا کیا ہے؟ حلال ہے۔ آیا سمجھ میں؟ امام شافعی کے نزدیک کتابیہ عورت جو آزاد ہوگی اسی سے مسلمان نکاح کر سکتا ہے، کتابیہ جو باندی ہوگی اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک کتابیہ چاہے باندی ہو چاہے آزاد ہو، اس سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اذا آتیتموہن جب تم ان کو ان کا اجر دے دو، یعنی ان کا مہر دے دو، کیا؟ جس طرح تم مومن عورتوں سے نکاح کرتے ہو اور مہر دیتے ہو، اسی طرح کتابی عورت سے اگر نکاح کرنا ہے تو مہر دینا ہوگا۔ محسنینا اس حال میں کہ تمہارا مقصود شادی کرنا ہو، غیر مصافحینا زنا کرنا مقصود نہ ہو، اعلانیہ زنا کرنا مقصود نہ ہو، یعنی ان کتابیہ عورتوں سے نکاح کرنا تمہارے لیے جائز کیوں ہے؟ جائز تمہارے لیے ہے بشرطے کہ تم ان کتابیہ عورتوں سے نکاح کرو، باضابطہ نکاح کرو، ہے نا، اور نکاح کے مقصد سے نکاح کرو، شادی کے مقصد سے نکاح کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ تم کیا ہے صرف شہوت رانی کے لیے اور صرف اعلانیہ زنا کرنے کے لیے اور اپنے حرم میں 1 لاکھ عورت کو رکھنے کے لیے، 100 عورت کو رکھنے کے لیے اور اپنے خواہش کی صرف تکمیل کے لیے، اپنے حرم کو بھرنے کے لیے تم کتابی عورت سے نکاح کرتے رہو، یہ نہیں، سمجھا؟ بلکہ مقصود کیا ہونا چاہیے کہ جس طرح تم پاک دامن مومنہ عورتوں سے نکاح کرتے ہو، تمہارا مقصود تبادل و تناسل ہوتا ہے، اسی طرح کیا ہے اسی مقصد کے تحت تم کتابی عورتوں سے بھی نکاح کر سکتے ہو، محض خواہش نفس کی تکمیل کے لیے، گویا کہ لائسنسی زنا کے لیے تم ایسا نہیں کر سکتے ہو، سمجھا؟ ولا متخذی اخدان اور نہ کیا ہے؟ ولا متخذی اخدان اور نہ چوری چھپے آشنائی کرنے والے ہوں، اے اخلاء منہن تسرون بالزنا منہن، یعنی کہ ان عورتوں سے چوری چھپے آشنائی کرنے والے نہ ہو بئی طور کہ تم ان سے چھپ کے زنا کر رہے ہو۔ کیا کر رہے ہو؟ زنا کر رہے ہو۔ تو کتابیہ عورت سے زنا کرنے کے مقصد سے کتابی عورت کو اپنے پاس لانے کی اجازت نہیں ہے، سمجھا؟
کتابی عورت سے اعلانیہ یا خفیہ زنا کرنے کی نیت سے تم کو اپنے پاس لانے کی اجازت قطعاً نہیں ہے۔ کتابی عورتوں سے اسی طرح تم نکاح کر سکتے ہو مہر دے کر کے، شادی کے مقصد سے، تبادل و تناسل کے خاطر، جس طرح تم مومنہ عورتوں سے نکاح کرتے ہو، سمجھا؟ صرف شہوت کی تکمیل کے لیے یا آپ بادشاہ حرم کو بھرنے کے لیے، سمجھا؟ اور صرف عیاشی کے لیے، جس طرح نوابوں نے کیا ہے، امراؤں نے کیا ہے، سمجھا؟ کہ اپنے حرم میں 100 عورتیں رکھے ہوئے تھے اور یہ کہتے کتابیہ سے نکاح کرنا حلال ہے، سمجھا؟ تو یہ اس مقصد کے تحت تم کو قطعاً اجازت نہیں ہے، سمجھا؟ یہ بھی ایک طرح سے زنا ہی، کیا ہے؟ یہ زنا ہی ہے، یہ زنا ہی ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اور جو کوئی ایمان کا انکار کرے گا، اَيْ يَرْتَدَّ یعنی مرتد ہو جائے گا، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ الصَّالِحُ اس کا نیک عمل حبط ہو جائے گا جو اس سے پہلے کیا ہے، فَلَا يُعْتَدُّ بِهِ لہذا وہ قابل شمار نہ ہوگا اور اس پر بدلہ نہ دیا جائے گا، اور وہ آخرت کے اندر گھاٹے میں ہوگا جب وہ مر جائے گا اس پر، ہے نا؟ یعنی ارتداد کی حالت میں اگر مر جاتا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ گھاٹے میں ہوگا، ہے نا؟ تو کتنے حکم بیان کیے گئے؟ اس کے اندر 4 حکم بیان کیا گیا۔ پہلی آیت کے اندر 2 حکم، پاکیزہ لذیذ کھانے تمہارے لیے حلال ہیں، دوسرا کہ شکاری جانور یا شکاری پرندے کا کیا ہوا شکار چند شرطوں کے ساتھ تمہارے لیے جائز ہے، گرچہ وہ شکاری جانور یا شکاری پرندہ شکار کو مار دے، سمجھا؟ تو چند شرطوں کے ساتھ جائز ہے۔ 2 حکم اس میں ہوا، اور اس میں کیا حکم ہوا؟ اس میں یہ حکم ہوا کہ تمہارے لیے پاکیزہ لذیذ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں، ایک، دوسرا کہ تمہارا ہاتھ کا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے، کتابیہ کے لیے، کتابیوں کے لیے، اور ان کے ہاتھ کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے نا؟ بشرطے کہ وہ کتابی ہوں، بشرطے کہ وہ کتابی ہوں، تورات پر ایمان رکھنے والے ہوں، انجیل پر ایمان رکھنے والے ہوں، موسیٰ کو رسول ماننے والے ہوں، عیسیٰ کو رسول ماننے والے ہوں، نا؟ تو اگر وہ ناستک ہیں، گرچہ اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں یا یہودی کہتے ہیں، لیکن ہے وہ ناستک، نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ اپنے رسول کو مانتے ہیں، تو ان کے ہاتھ کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ نمبر 3 کہ کیا ہے؟ مومنہ عورتوں سے بھی تم کو نکاح کرنے کی اجازت ہے، اور کتابیہ عورتوں سے بھی نکاح کرنے کی تم کو اجازت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جس طرح مومنہ عورتوں سے تم نکاح کرتے ہو تمہارا مقصود کیا ہے؟ نسل کا حصول ہوتا ہے، اسی طرح کتابی عورتوں سے نکاح کا مقصود بھی تبادل و تناسل اور نسل کا حصول ہو، محض شہوت رانی کے لیے، چوری چھپی آشنائی کرنے کے لیے، یا کھلم کھلا اعلانیہ زنا کرنے کے لیے، اور صرف حرم میں کتابی عورتوں کو بھرنے کے لیے، یا ایک دوسرے راجاؤں پر فخر کرنے کے لیے، ایک دوسرے بادشاہوں پر فخر کرنے کے لیے، یا ایک دوسرے بادشاہوں کو نیچا دکھلانے کے لیے کہ ہمارے حرم میں تمہاری 100 یہودن عورت ہے اور ہمارے حرم میں 100 عیسائی عورت ہے، تو صرف اس نیت سے، شہوت رانی کے مقصد سے، زنا کے مقصد سے حرم بھرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے، سمجھا؟ دیکھیے یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے لیے کون سا کیا کھانا حلال ہے، آپ کہیے کہ تمہارے لیے پاکیزہ لذیذ چیزیں حلال ہیں، اور ان زخمی کرنے والے جانوروں کا شکار، ان زخمی کرنے والے جانوروں کا شکار، ان کیا ہے چیر پھاڑ کرنے والے، ان زخمی کرنے والے جانوروں کا شکار جن کو تم سدھا چکے ہو، جوارے کواسب کے معنی میں ہے، یعنی کتا اور درندہ اور چوپایا۔ درندہ سے سب درندہ مراد نہیں ہے، سمجھا؟ درندہ سے سب درندہ مراد نہیں، ایسا نہیں کہ کیا ہے وہ بھیڑیا، لومڑی سب کو شامل کر دیجئے، ایسا نہیں ہے۔ مکلبینہ اس حال میں کہ تم چھوڑ رہے ہو ان جانوروں کو شکار پر، یہ مکلبینہ حال ہے، اور کس سے حال ہے؟ یہ کس سے حال ہے؟ علمتم کے اندر جو ضمیر ہے اس سے حال ہے، اور یہ مکلبینہ کلبت الکلبہ بالتشدید سے ماخوذ ہے، کلبہ یکلبو تکلیف باب تفعیل سے ماخوذ ہے یہ، اور مطلب کیا ہے اس کا؟ کلبتو کا مطلب کیا ہوگا؟ ارسلتہ علی الصید، کلبتو کا مطلب کہ میں نے اس کو شکار پر چھوڑا، تو مکلبین کا مطلب کیا ہوگا؟ شکار پر چھوڑنے والے ہوں، اس حال میں کہ تم ان جانوروں کو شکار پر چھوڑ رہے ہو، چھوڑنے والے ہو، تعلمونہن تم ان کو سدھائے ہوئے ہو،
یہ حال ہے مکلبینہ کے ضمیر سے، اے تعذبوہن، یعنی ان کو تعذیب کر چکے ہو، ان کو سدھائے ہوئے ہو، ان کو سکھا چکے ہو شکار کے آداب جو اللہ نے تم کو سکھایا ہے، لہذا تم کھاؤ ان شکاروں میں سے جو تمہارے شکاری جانور تمہارے خاطر روک کر کے رکھے رہیں، جو شکاری جانور تمہارے خاطر علیکم تمہارے خاطر امسکنا روک کر رکھے رہیں، وَإِن قَتَلْنَهُ اگرچہ وہ اس شکار کو مار دیں، بئی طور کہ وہ اس میں سے نہ کھائیں۔ کون نہ کھائیں؟ شکاری جانور، برخلاف غیر معلمہ کے، بغیر سکھائے ہوئے جانور کے، لہذا اس کا شکار حلال نہیں ہے نا۔ آپ کے ساتھ اگر کتا وتا ہے، آپ ٹریننگ نہیں کیے ہوئے ہیں، دیے ہوئے سدھائے ہوئے نہیں ہیں، تو اس کا شکار حلال نہیں ہے۔ اور سدھائے ہوئے ہونے کی علامت یہ ہے کہ جب چھوڑا جائے اس کو شکار پر تو وہ چھوٹے، اور روکا جائے تو رک جائے، اور شکار کو پکڑ کر روک کر کے رکھے رہے، شکار کو روک کر کے رکھے رہے اور اس میں سے نہ کھائے، اور کم سے کم مقدار اس کی جس کے ذریعے سے یہ معلوم ہو کہ معلم ہے یا نہیں ہے، یہ 3 مرتبہ چھوڑنا اور بلانا ہے۔ پس اگر وہ اس میں سے کھا لے تو یہ ان شکاروں میں سے نہیں جو اپنے مالک کے لیے روک کر کے رکھا ہو، لہذا اس کا کھانا حلال نہیں ہے۔ یعنی اگر شکاری جانور نے شکار کیا اور خود کھانے لگا، روک کر کے نہیں رکھا، تو گویا کہ اس نے اپنے لیے شکار کیا، مالک کے لیے شکار نہیں کیا، تو وہ کھانا حلال نہیں ہے، جیسا کہ صحیحین کی حدیث میں ہے۔ اور اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ تیر کا شکار جب تیر پھینکا جائے اور اللہ کا نام اس پر لیا جائے، مجھول پڑھ دیں گے، اذا ارسلا وذکر اسم اللہ، اور جب تیر پھینکا جائے اور اس پر اللہ کا نام لیا جائے تو ایسے جیسے کہ معلم من الجوارح کا شکار، یعنی کیا ہے، چیر پھاڑ کرنے والے سدھائے ہوئے جانور کا جس طرح شکار، اس طرح یہ تیر کا شکار حلال ہو جائے گا۔ اور تم اللہ کا نام لو اس پر، کب؟ جانور کو چھوڑنے کے وقت، اور اللہ سے ڈرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ آج تمہارے لیے پاکیزہ لذیذ چیزیں حلال کر دی گئیں، اور ان لوگوں کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال کر دیا گیا جن کو کتاب دی گئی۔ کھانے سے مراد یہود و نصارہ کے ذبیحے ہیں، حلال ہے تمہارے لیے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، یہاں بھی مراد گوشت ہی ہے، ذبیحہ ہی ہے۔ اور پاک دامن مومنہ عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، اور کیا ہے، آزاد اہل کتاب کی عورتیں، اور ان لوگوں کی آزاد عورتیں جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے، حلال ہے تمہارے لیے ان سے نکاح کرنا جب تم ان کو ان کا مہر دے دو، اس حال میں کہ تم شادی کر رہے ہو، تم کیا کر رہے ہو، شادی کرنے والے ہو، شادی کر رہے ہو ان سے، غیر مصافحین، اعلانیہ زنا نہ کر رہے ہو ان سے، اور نہ چوری چھپی آشنائی کر رہے ہو ان سے کہ چھپکے سے زنا کر رہے ہو ان سے۔ اور جو کوئی ایمان کا انکار کرے گا، مرتد ہو جائے گا، تو اس کا نیک عمل ضائع ہو جائے گا جو اس سے پہلے کیا ہے، وہ قابل شمار نہ ہوگا، اور اس پر بدلہ نہ دیا جائے گا، اور وہ آخرت کے اندر خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا جب وہ اس پر مر جائے۔